السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے کثرت ذکر الہی۔ تو اس تعلق سے مضمون آپ حضرات کے روبرو پیش ہے۔ سماعت فرمائیں کہ ہمارے مشائخ صبح اور شام لمبا لمبا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ تھے حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بڑے مفسر قرآن تھے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض پایا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی خانقاہ پر جاتے تھے تو عشاء کے بعد وہ مراقبہ کرواتے تھے، اور مراقبے کی اختتامی دعا بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ہاں دستور تھا کہ عشاء کے بعد حضرت کے ساتھ مراقبے میں سر جھکانا ہے۔ سالکین کو کھلی چھٹی تھی کہ جو تھک جائے وہ چلا جائے، یا جس کو نیند آئے وہ بھی چلا جائے۔ اسی طرح ایک چلا جاتا، دوسرا چلا جاتا، تیسرا چلا جاتا، حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مراقبے سے باہر ہوتے سر اٹھاتے اور دیکھتے کہ سارے ہی کے سارے جا چکے ہیں تو حضرت اٹھتے اور تہجد کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ یوں پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ ان کے خلفاء بھی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کہ ہم ان کے ایک خلیفہ سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ساتھ حضرت مولانا سید احمد گوہانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ بڑوں کے تعلق کی وجہ سے ان سے ملنے کے لیے گئے۔ فرمانے لگے کہ مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ جب ہم فجر کے بعد گئے تو ہمارے پاس 3 گھنٹے تھے۔ ہم نے سوچا کہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم وہاں 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے اور 5 منٹ میں واپس آ جائیں گے، تو درمیان میں ان کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ فارغ تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یوں ہمیں ان کی مجلس میں مجلس بھی مل جائے گی۔ فرمانے لگے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ آئیں ہم مراقبہ کریں۔ ہم 2 تھے اور ایک مراقبہ کروانے والے حضرت تھے۔ مجمع میں سے اٹھ کر جانا آسان ہوتا ہے، مگر جب صرف 2 شاگرد بیٹھے ہوں تو اٹھ کر جانا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو تھے بھی پرائیویٹ گھر میں جاتے ہیں، پرائیویٹ گھر میں کہاں جاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ جب ہم نے سر جھکایا تو اب ہم مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ ہماری گردن تھک گئی، مگر حضرت کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی گردن کی ہڈی ٹوٹے گی۔ کبھی ادھر سائڈ بدلتے، کبھی ادھر پہلو بدلتے، تو پہلو بدل کر ہمیں سکون ہو گیا، اور وہ مراقبے میں آرام سے بیٹھے رہے۔ حتیٰ کہ جب 2.5 گھنٹے گزر گئے تو ہم نے ٹائم دیکھا، پھر پریشانی ہوئی کہ ہمیں ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اب ہمارا دل کرتا تھا کہ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن پھر کہتے کہ ادب کے خلاف ہے۔ ہم بیٹھے تو تھے مگر ہمارے دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ جب 2.25 گھنٹے مکمل ہوئے تو اس وقت حضرت نے دعا فرمائی۔ ان کو کشف کے ذریعے سے اندازہ ہو گیا، چنانچہ دعا
کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ جب آیا کریں تو مراقبے کے لیے وقت تو ساتھ میں لایا کریں۔ اللہ اکبر۔ جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا، جب ہم آئندہ آئیں گے تو وقت لے کر آئیں گے۔ حضرت مولانا سعید احمد گوہانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کیا، حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے لطائف پر توجہ فرما دیں۔ وہ پنجابی بولتے تھے، یعنی وہ پنجابی میں کہتے کہ یعنی تمہارے لطائف تازہ ہیں اور تازہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو کثرت ذکر کرتے ہیں وہ پھر کہہ بھی سکتے کہ یہ تازہ ہیں اور یہ تازہ رہیں گے۔ جو لوگ اچھی مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ ہر چیز کو بیکنگ ٹائم دیتے ہیں۔ جب آپ پاس ہونے پر اپنے دوستوں کی دعوت کے لیے ان سے کیک بنوانے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ سے سائز پوچھیں گے اور کیک بنا کر اس کو اوون کے اندر رکھ دیں گے اور ایک خاص وقت تک اس میں رکھیں گے۔ اگر کیک کو اس میں اتنا ہی وقت رکھا جائے تو وہ بہترین پکتا ہے، اس سے کم وقت میں بھی نہیں پکتا اور زیادہ وقت میں بھی نہیں پکتا۔ اس سے نیچے پکے گا تو کچا رہ جائے گا اور زیادہ پکے گا تو جل جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک بیکنگ ٹائم ہے، لیکن میرے دوستو ہم مراقبہ کر کے اپنے دل کے کیک کو بیکنگ ٹائم ہی نہیں دیتے، ہم دل کو مراقبے کے اوون میں ڈالتے ہیں اور 2 منٹ بعد نکال لیتے ہیں، جبکہ اس کو گھنٹوں کے حساب سے بیکنگ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب لوہے کی مشینری بناتے ہیں تو اس کے اندر سٹریس آ جاتا ہے، اس کے اندر کے گرین فل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر کے جو دانے ہیں ان میں کھنچاؤ آ جاتا ہے۔ اس کھنچاؤ کو دور کرنے کے لیے ان کے سٹریس کو ریلیو کرنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 سے 8 گھنٹے تک اس مشینری کو ایک خاص ٹیمپریچر پر رکھنا پڑتا ہے۔ ٹربائن اور جنریٹر کے نازک پرزے بھی اسی طرح بنتے ہیں کہ پہلے عام بناتے ہیں، پھر اس جگہ پر رکھ کر اس کے سٹریس کو ختم کرتے ہیں۔ اب اگر اس مشینری نے 8 گھنٹوں میں ٹھیک ہونا ہو اور ہم اس کو وہاں 8 منٹ کے لیے رکھیں اور نکال لیں، پھر شام کو 8 منٹ کے لیے رکھیں اور نکال لیں، اگر ہم روزانہ اسی طرح کرتے رہیں تو ہم 1 سال تک بھی کرتے رہیں تو اس کے سٹریس جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اگر آپ کہیں کہ جناب میں نے تو 8 منٹ کر کے 8 گھنٹے دیے ہیں، تو انجینئرز حضرات کہیں گے کہ اس سٹریس کو دور کرنے کا ایک خاص وقت ہے، اگر اس سے پہلے نکال لیں گے تو اس کے سٹریس ہرگز نہیں دور ہوں گے۔ اسی طرح ہر انسان کے نفس میں خواہشات نفسانیہ کا سٹریس ہے، اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے گھنٹوں مراقبہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر دور ہوتا ہے۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مراقبہ کرتے ہی نہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیر صاحب کی خانقاہ میں اللہ کے رنگ والا ایک ایسا ٹینک ہونا چاہیے کہ ہم جائیں اور پیر صاحب ہمیں اس ٹینک میں ڈبکی دے کر بھیج دیں، کیونکہ ہمیں واپس جلدی گھر جانا ہوتا ہے۔ آج کل کے سالکین آتے ہی چند باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت میں نے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے لیکن میں آپ سے بیعت ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرا آپ پر احسان ہے کہ اتنے مشائخ کو دیکھنے کے باوجود میں آپ سے بیعت ہوا ہوں۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت مجھے مراقبے کے لیے وقت تو ملتا نہیں، بس آپ ہی توجہ کر دیں، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ کاروبار بھی کچھ اچھا نہیں، ڈاؤن سا ہے، بس پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ چوتھی بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت اولاد بھی آج کل کچھ نافرمان سی ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے، نہ بیٹیاں پڑھتی ہیں اور نہ بیٹا پڑھ رہا ہے، بہت
سمجھاتا ہوں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے بھی کچھ بتا دیں، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ پانچوں بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت میں اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے، لیکن میری بیوی بات نہیں مانتی، ہر وقت چخ چخ کرتی رہتی ہے، ضد بازی کرتی ہے، اسے غصہ بہت آتا ہے۔ حضرت اس کے لیے بھی کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے دے دیں کہ وہ میری مریدنی بن جائے، دل میں یہی بات ہوتی ہے۔ حضرت اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں، ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ آ کر یہ باتیں کرے تو پھر اس نے تزکیہ نفس کے لیے کیا محنت کی؟ آخر میں وہ جو بھی سناتا ہے، سنانے کے بعد کہتا ہے کہ جلدی مجھے گھر جانا ہے، تو اس حالت میں اس کی کیا تزکیہ اس کا ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بھئی یہ تزکیہ نفس ایک مستقل کام ہے جس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ سارا دن دفتر میں لگائیں اور باقی وقت بیوی بچوں میں گزاریں اور مراقبہ بھی نہ کریں، اور پھر اعتراض بھی پیر صاحب پر کریں کہ پیر صاحب ہمیں وقت نہیں دیتے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کے بندو، پیر صاحب تو روزانہ تہجد میں اور تخلیہ کے دوسرے اوقات میں جب بیٹھتے ہیں تو پوری دنیا کے متعلقین پر توجہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ فیض تو بارش کی طرح برس رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی درخت تو بارش کا پانی پی لیں اور آپ کو پینے کا موقع نہ ملے؟ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ٹرانسمیٹر، اس سے قاری عبدالباسط کی آواز میں تلاوت یا خبریں وغیرہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ریسیور کے ذریعے ہم اس کو ریسیو کر کے سن رہے ہوتے ہیں۔ بی بی سی کی خبروں کی ہی مثال لیتے ہیں، وہاں سے خبریں سننے کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں سے خبریں نشر ہو رہی ہوں، پھر ہی سنی جا سکیں گی۔ اگر بی بی سی کا ٹائم ہی نہ ہو اور کوئی خبریں لگانے کی کوشش کرے تو فقط شوں شوں ہی کی آواز آتی رہی ہوگی۔ اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ بی بی سی کی خبریں لگا دو تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے اور کہاں پر خبریں لگتی ہیں۔ میں تو بس ایسے ہی الیکٹریکل انجینئر ہوں، مجھے ٹیپ ریکارڈر چلانے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، لیکن جو لوگ سنتے ہیں ان کو بڑا اندازہ ہوتا ہے، وہ بس بٹن آن کر کے اسے گھماتے ہیں کہ آواز آنے لگتی ہے کہ یہ بی بی سی لندن ہے، لیکن اگر اسے بی بی سی کے اسٹیشن سے اسے شوں شوں کی آواز سنائی دے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی خبروں کا وقت نہیں ہوا، یعنی ابھی ادھر سے خبریں نشر نہیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ریڈیو کا بٹن بھی آن کیا جائے اور متعلقہ میڈیم ویو پر سیٹ بھی کیا جائے۔ اگر ریڈیو تو ٹھیک ہے مگر اس کو آن ہی نہیں کیا گیا، یا آن کا بٹن تو دبا دیا لیکن اس کو سیٹ نہیں کیا گیا، تو بھی خبریں نہیں سنی جا سکتی۔ چنانچہ آن کرنا بھی ضروری ہے اور سیٹنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ درمیان کا موسم بھی ٹھیک ہو۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو ادھر سے خبریں آ بھی رہی ہوتی ہیں اور ادھر والا سننے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، مگر درمیان میں موسم کی خرابی کی وجہ سے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ بعض ملکوں کے لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے لوگ خبریں سنیں، تو وہ درمیان میں ان خبروں کو لہروں کے ذریعے روک دیتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، ان دنوں میں ہر شہر میں کرفیو اور بڑے ہنگامے ہوتے تھے۔ ان دنوں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم بھی بی بی سی کی خبریں سنتے تھے، کیونکہ یہاں والے تو بتاتے ہی کچھ نہ تھے کہ کیا ہوا۔ جب وہ رپورٹ کرتے تھے
تو پتہ چلتا تھا کہ ملک میں کیا ہوا۔ ریڈیو اسٹیشن والے انجینئر نے بتایا کہ ہمیں سرکار نے کہا ہے کہ تم اس موقع پر یہاں سے ایسی لہریں بھیجو کہ درمیان میں لوگ خبریں سن ہی نہ سکیں۔ چنانچہ وہ ادھر سے خبریں بھیجنا شروع کرتے تھے اور یہ درمیان میں ادھر ادھر کی کچھ لہریں بھیج دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ BBC کی خبریں نہیں سن پا سکتے تھے۔ ذکر کے معاملے میں بھی بالکل یہی مثال ہے کہ اس کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ توجہ کرے۔ یاد رکھیں کہ شیخ کی توجہ ہر وقت ہوتی ہے، بالخصوص جب مراقبہ کروایا جاتا ہے تو اس وقت صرف سامنے بیٹھنے والوں پر ہی توجہ نہیں کی جاتی، بلکہ پوری دنیا میں جتنے متعلقین بیٹھے ہیں ان کے قلوب کو بھی قلوب واحد سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس قلب پر توجہ ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو جہاں ہوتا ہے اس کو فیض پہنچا دیتا ہے۔ تو کوئی سالک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے توجہ نہیں مل رہی ہے، جب مشائخ دن میں 10 مرتبہ مراقبے کرواتے ہوں اور خود بھی مراقبہ کرتے ہوں اور توجہات دیتے ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے ٹرانسمیشن تو ہو رہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سالک مراقبے میں بیٹھ کر ریسیور یعنی دل کا بٹن آن کرے۔ اگر وہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوئچ آن تو کرتا ہے، مراقبے میں بیٹھ کر اس کو چاہیے کہ وہ توجہ کی سوئی کو بھی دل کے اوپر جمائے۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ بیٹھے تو ادھر ادھر کے اوٹ پٹانگ خیالات چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریسیور کو آن تو کر دیا مگر سوئی کی سیٹنگ نہیں کی، حالانکہ بیٹھنا بھی ضروری ہے اور سوئی کی سیٹنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر شیطان درمیان والی سرکار ہے، یہ وساوس کی لہریں چھوڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس فیض کو قلب میں پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سر جھکاتے ہیں تو اس وقت نفسانی اور شیطانی خیالات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر عام حالت میں بیٹھیں تو وہ خیالات نہیں آتے، لیکن ذرا آنکھ جھکائی اور سوئی دل پر جمائی تو اسی وقت کوئی نہ کوئی شیطانی خیال دماغ میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ درمیان میں شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو فیض ملے۔ اب شیطان سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اسی کے سامنے آہوزاری کرے کہ اے مالک، میں تیرے حضور بیٹھا ہوں لیکن مجھے ٹرانسمیشن نہیں مل رہی ہے، اے اللہ میرے اوپر فضل فرما، کریم مجھ پر کرم کر، بڑے عذاب میں بیٹھا ہوں کہ بیٹھا ہوں تیرے سامنے مگر حجاب میں بیٹھا ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یوں مدد مانگیں گے تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ درمیان میں اس بدمعاش کو کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مراقبہ اور اس کا فیض ایک سیٹ چیز ہے، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ کروڑوں انسانوں نے اس طریقے سے فیض پایا اور اللہ کے فضل سے لاکھوں مشائخ نے ان کو فیض پہنچایا۔ اس لیے مراقبہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر مراقبہ کرنے سے بھی فائدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان درمیان میں رکاوٹ زیادہ ڈال رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اب یہ نہ کریں کہ ریسیپشن نہ ہونے کی وجہ سے ریڈیو کو ہی توڑ دیں اور مراقبہ ہی چھوڑ دیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اصلاحی تعلق جوڑے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اب ہم تعلق توڑ دیتے ہیں۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ اگر آپ تعلق توڑ دیں گے تو شیطان سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں ہوگا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو جس سے محبت کا تعلق ہے ایک دفعہ اس سے ٹوٹے، پھر یہ
محبت کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بندے کی طبیعت ہر ایک کے ساتھ نہیں جڑتی، اس لیے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں، روزانہ ذکر بھی کریں اور اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو یقیناً فیض ملے گا، کوئی صورت ہی نہیں کہ فیض نہ ملے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، اب تک جو کچھ کے پڑھا گیا، سنایا گیا اور آپ نے سنا، پروردگار ان باتوں کو سوچ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔